بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ارشادات اکابر کتاب کی روشنی میں اصلاحی مضامین پچھلی کئی قسطوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مضامین میں سے کچھ مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے۔ قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نئی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر شبہہ پیش کیا کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے، قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا، ٹانگ بول پڑے گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا گیا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا، ٹانگ بول پڑے گی، یہ کیسے بول پڑے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دیں، بولنے کی طاقت دے دیں۔ ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ یہ ایک منطقی اصطلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے، اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بنا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو جو اللہ گوشت کے اس لوتھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو یہ مکالمہ بیان فرمایا، اس کے بالکل ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں اور ان کے درمیان مکالمہ ہو، تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو، مثال بیان کی گئی ہو۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کی تواضع۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المال والاحتمال کمتر سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المال والاحتمال کمتر سمجھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احتمال پر کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المآل والاحتمال کمتر سمجھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احتمال پر کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علاج، حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے یہاں سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ ان بیماریوں میں مبتلا لوگ آتے اور آپ ان کا علاج فرماتے۔ ان کا علاج بھی کوئی دوا پلا کر نہیں ہوتا تھا، وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا تھا، بلکہ عمل سے ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا علاج اس طرح کیا گیا کہ ایک تکبر میں مبتلا شخص آیا، بس اس کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تم ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، بس اس کام پر لگا دیا، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی ورد۔
اس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے اور اس کا یہ علاج اس کے لیے مناسب ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے خادم سے برتاؤ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے بھائی نیاز۔ خانقاہ میں آنے جانے والے تمام حضرات انہیں بھائی نیاز کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منہ چڑھے خادم تھے، اور چونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے اور حضرت والا کی محبت بھی حاصل تھی، تو ایسے لوگوں میں کبھی ناز بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تھے تو نیاز لیکن تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے خانقاہ میں آنے جانے والوں سے کبھی مچپٹے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت والا سے بھائی نیاز کی شکایت کی، حضرت یہ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اور مجھے انہوں نے برا بھلا کہا ہے۔ چونکہ حضرت والا کو پہلے بھی ان کی کئی شکایتیں پہنچ چکی تھیں، اس لیے حضرت والا نے ان کو بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا کہ میاں نیاز، یہ تم کیا ہر آدمی سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو؟ انہوں نے سن کر چھوٹتے ہی جواب میں کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ الفاظ ایک نوکر اپنے آقا سے کہہ رہا ہے۔ آقا بھی کون ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی۔ حقیقت میں ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آپ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ تک یہ شکایت پہنچائی ہے انہوں نے جھوٹی شکایت پہنچائی ہے، ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں۔ لیکن جذبات میں بے اختیار لفظ زبان سے یہ نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک آقا اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا ہو اور نوکر یہ کہہ دے کہ جھوٹ نہ بولو، تو اور زیادہ غصہ آئے گا اور زیادہ اشتعال پیدا ہوگا۔ لیکن یہ حضرت حکیم الامت تھے، ادھر انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، ادھر حضرت والا نے فوراً گردن جھکا لی اور فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وما علینا الا البلاغ۔